صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إلى أن قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين البيهقي قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا أبو ثابت قال حدثنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن المقام كان زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنه ملتصقا بالبيت ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهذا إسناد صحيح مع ما تقدم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی اس آیت مبارک واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس پر دلائل ذکر فرما رہے ہیں، اور اسی ضمن میں آیا کہ مقام ابراہیم جو ہے یہ تو الحمدللہ اب یعنی جمیع روایات کو سامنے رکھتے ہوئے اور جمہور کے قول کے مطابق یہ بات طے ہو گئی کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر مبارک ہے جس پہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کھڑے ہو کر اللہ کے کعبے کی تعمیر فرمائی. ایک اور دوسری بات اب یہ ہے کہ اس پتھر کی اصل جگہ کہاں تھی، تو اس کے بارے میں روایات مبارک میں یہ آیا کہ سب سے پہلے یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بنا کے بعد تو یہ پتھر مبارک جو ہے مقام ابراہیم جسے کہتے ہیں یہ بالکل کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا. یعنی دروازہ مبارک ہے نا، ایک طرف تو حجر اسود ہے اور دروازے کے دوسری جانب وہاں تھوڑا سا ایک نشان بھی بنا ہوا ہے نیچے، تو اس جگہ بالکل دیوار مبارک کے ساتھ یہ متصل تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ وہی رہا، پھر سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ وہی رہا، پھر یہ خلافت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس روایت میں بھی یہ آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مؤخر فرما دیا کہ تاکہ طواف طائفین کا عدد جو ہے وہ آہستہ 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 بڑھ رہا تھا. جیسے کہ اب بھی ماشاءاللہ دیکھیں الحمدللہ ہر سال اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح اللہ پاک رحمت فرمائیں گے کہ اور قیامت تک اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس جگہ سے اب جہاں ہے اس مقام پہ مؤخر فرما دیا. تو حافظ ابو بکر نے بھی اس سند کے ساتھ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل فرمائی ہے کہ ان المقام کان زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مقام ابراہیم جو ہے حضور کے زمانہ مبارک میں بھی اور وہ زمانہ ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ملتصقاً بالبیت اللہ کے گھر کے ساتھ لگا ہوا تھا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ہٹایا، اور یہ سند جو ہے یہ بھی صحیح ہے. وقال ابن ابي حاتم اخبرنا ابي قال اخبرنا ابن ابي عمر الادني قال قال سفيان عن ابن عيينة وهو امام المكيين في زمانه كان البقاء من صقع البيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عمر رضي الله تعالى عنه الى مكانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد قوله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. اب جناب اس سند میں یہ بھی آتا ہے قال سفیان یعنی سفیان ابن عیینہ، اور سفیان ابن عیینہ جو ہے ماشاءاللہ ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے حدیث میں، اور یہ مکے والوں کے گویا امام تھے اپنے زمانے کے اندر. وہ فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم دیوار کعبہ کے بالکل متصل تھا حضور کے زمانے میں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس مکان پہ مؤخر فرمایا، اور یہ آیت مبارک بھی نازل ہو چکی تھی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. قال ذهب السير به بعد تعبير عمر اياه بن موزي هذا فرده عمر اليه. وقال سفيان لا ادري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله.
وقال سفیان لا ادری کان لاسکا بها ام لا فهذه الاثار متعاضدۃ علی ما ذکرناه والله تعالی اعلم. اب ایک اسی روایت میں حضرت سفیان یہ بھی فرماتے ہیں کہ ذهب السیل به بعد تحویل عمر ایاه من موضعه هذا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو یہاں مؤخر فرما دیا تو اس کے بعد پھر جب سیل آئی تو اس نے اس کو یہاں سے بھی ہٹایا، پھر حضرت عمر واپس اسی جگہ پر لے آئے جہاں انہوں نے رکھا تھا. تو بہرحال اب ان دو واقعات میں اتنا فرق آیا کہ پہلے تو ایک سند میں یہ واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہ بھئی سیل کی وجہ سے دیوار کعبہ سے ہٹا اور یہاں آ گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یہاں باقی رکھا. لیکن اس سند میں اس کے علاوہ بات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیوار سے ہٹا کے اسی جگہ رکھا تھا جہاں اب ہے، پھر سیل نے اس کو اس جگہ سے بھی اور آگے لے گئی، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کو اسی جگہ لے آئے جہاں انہوں نے رکھا تھا. تو بہرحال ایک بات یاد رکھیں، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اگر سیل کی وجہ سے وہاں پہنچا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وہاں رکھنے کا فیصلہ فرمایا تو مقصد یہ تھا کہ حجاج کرام کو طواف میں آسانی ہو اور طواف کے اندر کوئی رکاوٹ نہ پڑے. اور اگر سیل بھی نہیں لے گئی تب بھی حضرت عمر نے اگر اس کو مؤخر فرمایا تو اسی لیے کہ حجاج کرام کو آسانی ہو، اور جو فیصلہ خلیفہ راشد فرما دیں وہ بھی بے عین ہی اس کا وہی مرتبہ ہو جاتا ہے جو حضور پاک کی سنت مبارک ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب دیکھیں نا جی، کئی مسائل ہیں دنیا میں، کئی مسائل، یعنی آپ ہزاروں کی طرح مسائل بیان کر سکتے ہیں جن کا تفصیل سے قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے. تو اب آدمی ان مسائل کو آخر کہاں سے لے گا؟ ان مسائل مبارک کو کہاں سے لے گا؟ پھر حدیث پاک سے لے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک سے لے گا. اب جیسے مثلا قرآن مقدس میں یہ آ گیا کہ حیض کے بارے میں سوال آ گیا کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحیض فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. یعنی حیض کے بارے میں سوال ہوا کہ کیا آدمی حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ مقاربت یا مجامعت کر سکتا ہے؟ تو حکم آ گیا کہ نہیں، حیض ایک پلیدی ہے، ان میں عورت کے ساتھ مقاربت اور مجامعت جو ہے منع ہے. لیکن اب حیض کا معنی تو واضح آ گیا، لیکن نفاس کے بارے میں قرآن مقدس میں کوئی آیت مبارک نہیں. تو پھر نفاذ کا حکم جو ہے وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی معلوم ہو گیا اور قیاس حیض پہ کر دیا گیا کہ بھئی جیسے حیض ایک عزا ہے اسی طرح نفاذ بھی ایک عزا ہے. تو اسی طرح یعنی بہت سارے. اچھا، اب جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسئلے کو لے گا تو آمنا و صدقنا، کیونکہ وہ بھی تو اللہ کا حکم ہے نا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو چیز میرے مدنی سرکار آپ کو حکم کریں پکڑو، اور جس سے حضور منع فرمائیں رک جاؤ. اب دیکھیں جیسے آیت رجم کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ قرآن مقدس کے اندر یعنی کنوارا مرد اور کنواری لڑکی اگر زنا کرے تو 100 کوڑے کی حد موجود ہے، لیکن اگر دونوں شادی شدہ ہوں تو ان کا ذکر جو ہے قرآن مقدس کے اندر موجود نہیں ہے. تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ خطاب فرمایا کہ خبردار ایسے لوگ بھی آئیں گے اگلے دور میں جو کہیں گے کہ ما وجدنا فی کتاب اللہ، ما وجدنا فی کتاب اللہ آیت الرجم، کہ بھئی رجم کا مسئلہ تو قرآن پاک میں نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا خبردار، رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم فرمائی. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رجم ہوئی. تو یہ حضور کا عمل جو ہے وہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. کیونکہ اللہ کا پاک پیغمبر کوئی حکم اتنا بڑا پھر جس میں یعنی 2 انسانوں کی ہلاکت کی بات ہے، اپنی طرف سے تو جاری نہیں فرماتے اللہ کے حکم کے بغیر. تو اگر وہ باتیں ہم لیں کہ بھی آیت تھی اور منسوخ تلاوت ہے، آمنا و صدقنا، اگر بفرض محال یعنی مثال کے طور پر اس بات کو نہ بھی لیں تو حضور کا حکم جو ہے ہمارے لیے وہ کافی ہے. جیسے اللہ کا قرآن ہمارے لیے دین ہے اور واجب الاتباع ہے، اسی طرح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے
واجب الاتباع ہے۔ اسی طریقے سے یعنی بہت سارے مسائل جو آتے ہیں اس کے اندر پھر یہی ہے کہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھی اگر اس کی تفصیل قرآن پاک میں نہیں ملی تو اب ہم اس کو کہاں تلاش کریں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک۔ اور اب جب حضور کا حکم ہے تو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تو جس نے حضور کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت، اور اسی طرح جس نے خلفائے راشدین کی اطاعت کی اس نے اطاعت کی محمد مصطفیٰ کی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور حضور نے فرما دیا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہذا کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ حضرت عمر کے اس فعل پہ اعتراض کرے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی حکم پر نعوذ باللہ ناک بھوں چڑھائے یا بڑے ہلکے سے انداز میں کہہ دیا کہ بھائی صحابی کا ہی قول ہے نا، یہ بات نہیں، یہ تو خلیفہ راشد کا قول ہے، اور خلیفہ راشد کے قول پر بھی صرف تمام صحابہ کا اجماع ہے کہ کسی صحابی نے انکار نہیں کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل مبارک پر۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مصادر شریعت جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کا قرآن، سنت محمد مصطفیٰ، اسی طرح اجماع، اور اسی طرح وہ قیاس جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہو، یعنی قرآن و سنت کے احکام کے مطابق ہو۔ ایسا قیاس جو قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ مذموم ہے، اور اس پہ اللہ باپ فرمائے کوئی بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسی لیے بہت سارے پھر جھگڑے ہو جاتے ہیں، جیسے بعض لوگ پھر غلب میں آگے بڑھ جاتے ہیں، دیکھو جی سب سے پہلے قیاس تو شیطان نے کیا تھا، تو اس لیے قیاس جو ہے بھائی اصل میں بات یہ ہے سمجھنے والی کہ اگر صرف ایک پہلو کو آپ نظر فرمائیں گے تو جتنے مسائل میں صحابہ نے قیاس کیا، جتنے مسائل کے اندر تابعین نے قیاس کیا، ائمہ مجتہدین نے قیاس کیا، نعوذ باللہ، تو پھر ہم وہاں کیا جواب دیں گے؟ تو اصل بات کیا ہے کہ ایک قیاس سے مذموم ہوتا ہے، کیا مانا کہ قرآن و سنت کے خلاف کیا جائے۔ جب اللہ نے حکم دے دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، پھر کیا مطلب کہ آدمی کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین؟ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اور ایک حکم ہوتا ہے کہ حکم قرآن و سنت میں موجود ہے، اسی پر ہم قیاس کر رہے ہیں، کہ جیسے اب نفاس کا معاملہ حیض پر آ گیا، جیسے حد خمر کا معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حد قذف پر آپ نے قیاس فرما لیا کہ جی وہاں اگر 80 کوڑا ہے تو پھر شارب الخمر کے لیے بھی 80 کوڑا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اب جتنی چیزیں ہیں مثلا قاعدہ آ گیا کہ کل مسکر حرام، تو ہم دیکھیں گے کہ جہاں جہاں سکر پایا جائے گا وہ حرام ہوتی چلی جائے گی۔ اب وہ چیزیں حضور پاک کے زمانے میں تھیں یا حضور پاک کے زمانے میں نہیں تھی، مثلا حضور کے زمانے میں اگر آم نہ ہو، اگر آج کوئی آدمی آم کا شراب بنا لے، بات تو وہی رہے گی کہ نشہ کرتا ہے حرام ہے، نشہ نہیں کرتا حلال، پھر اسی بات ہے قاعدہ اصولی بن جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ جو ہے یہ ایک خلیفہ راشد کا فیصلہ ہے، اور اس کے بعد اجماع صحابہ ہے کہ کسی صحابی نے اس پر انکار نہیں کیا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ لا ادری، کہ بھئی یہ بات تو میں نے خیال نہیں کیا کہ جب مقام ابراہیم کعبہ شریف کے قریب تھا تو دیوار سے ملا ہوا تھا یا دیوار سے دور تھا، اگر دور تھا تو کتنا دور تھا؟ کیوں کوئی ضرورت ہی نہیں تھی پیمائش کرنے کی، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس وقت کے بعد میں ایسی ایسی بحثیں آئیں گی کہ جناب کتنا سینٹی میٹر تھا اور کتنا میٹر تھا، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کا تو مجھے بہرحال یاد نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں لا ادری کان لاسکن بھی حاملہ، اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ یہ آثار جو ہیں ایک دوسرے کو طاقت دینے والے ہیں، تو بہرحال ہم نے سارے ذکر کر دیے ہیں، اور تمام آثار کے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ قال اخبرنا محمد بن عبد الوهاب بن تمام قال اخبرنا آدم هو ابن ابي ياسي تفسيره قال اخبرنا شريك بن ابراهيم بن مهاجر مجاهد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صلينا خلف المقام وانزل الله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم صلى وكان المقام عند البيت فحوله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا۔ اب اس سند میں یہ بھی آیا، حضرت مجاہد نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت نقل کی کہ حضرت عمر بن الخطاب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لو صلینا خلف المقام، اگر ہم مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھیں
تو اس کے بعد اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، فرماتے ہیں وکان المقام عند البیت، مقام ابراہیم جو ہے وہ اللہ کے کعبے کے قریب تھا۔ اس روایت میں یہ آتا ہے فحولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا، حضور پاک نے پھر اس کو وہاں سے اس جگہ پر منتقل فرمایا۔ قال مجاہد وکان عمر رضی اللہ تعالی عنہ ينظر به القرآن، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی رائے تھی، اتنی عبقریت تھی اور اتنی فکر تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کئی آیات جو ہیں ان کی رائے کو قبول فرما کے نازل فرمائی۔ ھذا مرسل عن مجاہد وهو مخالف لما تقدم من روایت عبد الرزاق عن معمر بن حمید الارجن مجاہد ان اول من اخر المقام الى موضعه الان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وهذا اصح من طریق ابن مردوی ما تزاد هذا بما تقدم والله اعلم۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد کا یہ قول جو ہے پہلی روایات کے بالکل خلاف ہے۔ صحیح روایت وہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اس مقام پہ منتقل فرمایا۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ قال الحسن البصري رحمه الله تعالى قوله وعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل قال أمرهم الله أن يطهراه من الأذى والنجس ولا يصيبه من ذلك شيء۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو ان یطہرہ، کہ اس کو پاک کریں ہر قسم کی اذى اور ہر قسم کی نجاست سے، ولا يصيبه من ذلك شيء، اور یہ چیزیں جو ہیں قاذورات ہیں یا نجس ہیں یہ اس گھر کو نہ پہنچے، اس گھر کو پاک کریں۔ فرماتے ہیں وقال ابن جریج قلت لیتابا عہدو قال امرہ، اللہ نے فرمایا واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل، تو انہوں نے پوچھا کہ ما عہدہ، عہد سے کیا مراد؟ نے فرمایا امرہ، اللہ کا امر، اللہ تبارک و تعالی نے امر فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو حکم فرمایا۔ فرماتے ہیں وقال عبد الرحمن بن زید بن اسلم واحدنا الى ابراہیم قال امرناه كذا قال والظاہر ان هذا الحرف انما ادا بإلى لانه في معنى فقدمنا واوحينا۔ وقام ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم بھی فرماتی ہیں واحدنا کا معنی ہے امرنا۔ ابو مفسر فرماتے ہیں کہ ظاہر بات یہ ہے کہ واحدنا الى ابراہیم، کیونکہ یہ حرف جو ہے متعدی ہے الہ کے ساتھ، تو جس میں معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے وحی فرمایا ابراہیم و اسماعیل کی طرف، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو امر فرمایا۔ اب فرماتے ہیں وقال سعید بن جبیر عن ابن عباس قوله ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین قال من الاوثان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیا کہ اس گھر کو پاک کرو۔ پاک کرنے کا کیا معنی تھا؟ یعنی من الاوثان، انہوں نے فرمایا کہ بتوں سے اس گھر کو پاک کرو۔ وقال مجاہد و سعید بن جبیر وطہرا بیتی للطائفین ان ذلك من الاوثان والرفث وقول الزور والرجس۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتی ہیں کہ طہرا بیتی للطائفین کا معنی یہ ہے کہ اس گھر کو ایسے پاکیزہ بناؤ کہ بتوں سے بھی پاک ہو اور بری شہوت کی باتوں سے بھی پاک ہو اور جھوٹ سے بھی پاک ہو، نجاسات سے بھی پاک ہو۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ یعنی ایسے حالات کا پیدا کرنا کہ اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں تو ان کو ہٹا دو، اور نہیں ہیں تو پھر اس گھر کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دو کہ اس گھر کے اندر شرک نہ ہو، اس گھر کے اندر بت پرستی نہ ہو، اس گھر کے اندر کوئی آدمی نعوذ باللہ، رفث کا معنی ہوتا ہے شہوت کی باتیں، یعنی کوئی کہ عورتوں کا دیکھنا، بد نظر رکھنا، عورتوں کو بری نظر سے تاڑنا،
ان تمام چیزوں سے اور نجاسات ظاہریہ اور باطنیہ سے اس کو پاک رکھا جائے۔ تو ایک معنی سمجھ رہے علماء نے فرمایا قاعدہ یہ ہوتا ہے، مثلا اگر ایک چیز وہاں ہے، بت ہے، تو حکم ہے کہ بت نکال دو، پاک کرو۔ اگر بت نہیں ہے تو پاک کرنے کا کیا معنی ہے کہ بھئی لوگوں کو اس کعبے کی ایسی عظمت دلوں میں بٹھا دو کہ کبھی یہاں شرک نہ ہو، یہ معنی بھی ہوتا ہے پاک کرنے کا، یعنی ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا شرف اور مکانہ جو ہے وہ عامت الناس کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ یہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے گھروں میں اللہ کی عبادت ہو، اللہ کا ذکر ہو، اور کسی قسم کی شرک اور بت پرستی جو ہے وہ نہ کی جائے۔ وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ قال ابن أبي حاتم وروى عن عبيد بن عبير وأبي العالية وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وقتادة أن طهر بيتي أي بلا إله إلا الله من الشرك، یعنی اللہ کے گھر میں توحید کا ڈنکا بجا دو، جب توحید آئے گی تو شرک خود بخود اٹھ جائے گا۔ اما قوله تعالی للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، فالطواف بالبیت معروف۔ وعن سعید بن جبیر انه قال في قوله تعالى للطائفین یعنی من نتاه من غربت والعاکفین المقیمین فیہ۔ اب یہاں دو قول بیان کیے گئے، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طائفین سے مراد یعنی طواف کرنے والوں کے لیے، اور بعض علماء نے فرمایا طائفین سے مراد ہے باہر سے آنے والوں کے لیے، والعاکفین اور عاکفین سے مراد ہے مکے میں رہنے والوں کے لیے، یعنی چاہے باہر سے آئیں یا مکے میں رہنے والے ہوں، ان کو بتلا دیں کہ یہ اللہ کا کعبہ ہے، یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے، یہاں خالص اللہ کی عبادت ہوگی، یہاں شرک نہیں ہوگا، یہاں بت پرستی نہیں ہوگی، یہاں غیر اللہ کی ندا نہیں ہوگی۔ اب فرماتے ہیں والعاکفین المقیمین فی، وہکذا روى عن قتادہ والربیع بن انس انہما فسرا العاکفین باہلہ المقیمین فی، کیونکہ عاکف کا معنی آتا ہے اصل میں بیٹھنا، تو اس لیے یاد رکھیں بعض علماء نے تو لیا طواف کرنے والے، اعتکاف بیٹھنے والے اور نماز پڑھنے والے، اور بعض علماء نے لیا کہ نہیں مطلق بات ہے طائفین باہر سے آنے والے، عاکفین مکے میں رہنے والے، جیسے قرآن پاک نے دوسری آیت میں بھی فرمایا سواء العاکف فیہ والباد، کہ یہاں باہر سے آنے والا یا اندر رہنے والا سب برابر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اندر آ کے سب برابر ہوتے ہیں، اس لیے فرماتی ہیں والعاکفین المقیمین فیہ کما قال سعید بن جبیر وقال یحییٰ القطان وعن عبد الملک وابن ابی سلیمان ان عطا فی قولی والعاکفین قال من انتابہ من الامصار واقام عنده، یعنی جو باہر کے ملکوں سے آئے پھر مکے میں ٹھہر گئے، وقال لنا ونحن مجاورون انتم من العاکفین، کہ ہم جو ہیں اس گھر کے مجاور ہیں اور تم باہر سے آ کے ٹھہرنے والے ہو۔ وقال وکی النبی بکر الحذلی ان عطا عن ابن عباس قال اذا كان جالسا فهو من العاکفین، ان نے فرمایا کہ جو بھی بیٹھا ہے مکے میں، یعنی بیٹھے مستقل بیٹھے یا ویسے بھی بیٹھے ہو، سب عاکفین کے اندر آ جاتے ہیں۔ وقال ابن ابي حاتم اخبرنا ابي قال اخبرنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا حماد بن سلمة قال اخبرنا ثابت قال قلنا لعبد الله بن عبيد بن عمير ما راني الا اكلم الامير ان امنع الذين ينامون في المسجد الحرام فانهم يجنبون ويحدثون قال لا تفعل فإن ابن عمر سئل عنهم فقال هم العاكفون۔ اس روایت میں آتا ہے کہ اخبرنا ثابت قال قلنا لعبداللہ ابن عبید ابن عمیر، ہم نے عبداللہ ابن عبید ابن عمیر سے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ تم امیر سے یہ بات کرو گے کہ لوگوں کو منع کر دیں کہ اللہ کے گھر میں مسجد الحرام میں لوگ سویا نہ کریں، کیونکہ سونے کی حالت میں آدمی کو جنابت بھی ہو جاتی ہے، احتلام بھی ہو سکتا ہے، سونے کی حالت میں آدمی کا وضو بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہ کہیں، کسی کو منع نہ کریں، کیوں بس عاکفین میں تو سب آ جاتے ہیں جو رہنے والے۔ بہرحال یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں قال عبد بن عبید سلیمان بن حرب عن حماد بن سلمة به قلت وقد ثبت في الصحيح ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان ينام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عزب، اور یہ صحیح حدیثوں میں ثابت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب غیر شادی شدہ تھے، یعنی ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو آپ مسجد الحرام میں سوتے تھے،
کہ بیوی بچے تو ہیں نہیں، لہذا مسجد میں آئے وہیں سو گئے۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ فَقَالَ وَكِيعٌ أَبِي بَكْرٍ الْحُذْلِيِّ أَنَّ عَطَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ قَالَ إِذَا كَانَ مُصَلِّيًا فَهُوَ مِنَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ انہوں نے فرمایا کہ جو اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے والے ہیں، رکوع السجود سے مراد وہ ہیں۔ فی یومہ قضا قال عطاء وقتادہ فی یومہ 4 فی النہار۔ ثم شرع ابن جرير ضعف هذين الحديثين فإن كل من السندين مشتمل على غير واحد من الضعفاء وهو كما قال فإنه لا يجوز روايتهما۔ قال ابن جرير رحمه الله تعالى فمعنى الآية وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين، والتطهير والذي أمرهما به في البيت هو تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك۔ ثم أورد سؤالا فقال فإن قيل فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء من ذلك الذي أمر بتطهيره منه؟ أجاب بوجهين، أحدهما أنه أمرهما بتطهيره مما كان يعبد عنده زمان قوم نوح من الأصنام والأوثان ليكون ذلك سنة لمن بعدهما، إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماما يقتدى به، كما قال عبد الرحمن بن زيد أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ قال من الأصنام التي كان المشركون يعظمونها۔ قلت وهذا الجواب مفرع على أنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهيم عليه السلام، ويحتاج إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ابن جریر نے یہ روایات بھی نقل کی اور اس کے بعد فرمایا نے ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک کرو۔ تو پاک کرنے کا کیا معنی ہے؟ یعنی بتوں سے پاک کرو، غیر اللہ کی عبادت سے پاک کرو، شرک سے پاک کرو۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ پھر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ بتوں سے پاک کرو، تو کیا مانا؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بنا سے پہلے یعنی یہاں کوئی بت پرستی ہوتی تھی جس کا حکم دیا گیا؟ تو اس کے انہوں نے 2 جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ حکم دیا گیا مرحوما بتطہیرہ، حکم دیا گیا کہ اس گھر کو پاک کرو، چونکہ قوم نوح علیہ السلام کے زمانے سے بت پرستی اور لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اصنام و اوثان تماثیل کی پوجا کرتے تھے، تاکہ حضرت ابراہیم کا یہ عمل جو ہے بعد والوں کے لیے ایک سنت اور طریقہ بن جائے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں چونکہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا تھا کہ لوگ آپ کی اقتدا کریں، ان طہر بیتی للطائفین یعنی من الاصنام التی یعبدون، یعنی ان بتوں سے اس گھر کو پاک کرو جس کی مشرک عبادت کرتی ہیں۔ لیکن مفسر فرماتی ہیں کہ اس جواب کو تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جب یہاں گھر ہی نہیں تھا تو یہاں کوئی ایسی قوم تھی جو ایسی بتوں کی عبادت کرتی تھی؟ کوئی دلیل ہو، اور دلیل بھی حضور پاک کا فرمان ہو، دلیل بھی معصوم کا قول ہو، یعنی اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا، لیکن ایسی کوئی ہمیں دلیل جو ہے وہ نہیں ملتی۔ الجواب الثانی انه امرهما ان يخلصا في بنائه لله وحده لا شريك له فيبنياه مطهرا من الشرك والريب، كما قال تبارك وتعالى جل ثناؤه افمن اسس بنيانه ولا تقوى من الله ورضوان خير امن اسس بنیانہ ولا شفا جرف نہار۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ دوسرا جواب ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے یہ نقل فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے گھر کو پاک کرو، مانا یہ تھا کہ خالص اللہ کے لیے اس گھر کو بناؤ، ہر قسم کے شک اور شبہوں سے اپنے آپ کو پاک کے اخلاص کے ساتھ عبادت کرو۔ جیسے کہ آتا ہے افمن اسس بنیانہ ولا تقوی، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر، اللہ کی عبادت کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کا اصل میں حکم یہ تھا۔ اور یہ حکم جو ہے اللہ پاک ایسا بھی آیات میں ہے کہ نبیوں کو حکم دیا جاتا ہے اور امت کو ہدایت ہوتی ہے، کہ جب اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ خالص پاک صاف ہو کے ہر قسم کے ریب سے، شک سے، شرک سے میرا گھر بناؤ، تاکہ بعد میں جو مسلمان اللہ کے گھر بنائیں، مساجد بنائیں، تو وہ بھی اللہ کے لیے بنائیں، اللہ کی عبادت کے لیے بنائیں۔ ایسی مسجدیں نہ بنائی جائیں گے جہاں شرک ہو، ایسی مسجدیں نہ بنائی جائیں گے جہاں بدعات ہوں، ایسی مسجدیں نہ بنائی جائیں گے جہاں قوالیاں اور نعوذ باللہ ایسے رسومات ادا کیے جائیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ جن کا قرآن و حدیث کے اندر ثبوت ہی نہ ملے. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ صحابہ کتنی احتیاط کرتے تھے کہ کہیں بدعت نہ ہو جائے. ایک دفعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسجد میں دیکھا کہ مؤذن جو ہے وہ اذان دے کے آیا. اذان دینے کے بعد جب آیا تو اس نے آ کر مسجد میں یعنی لکڑی کے ساتھ اٹھانا شروع کیا, ایسے لکڑیاں دیوار کو مار کے بھی چلو چلو اٹھو اٹھو نماز نماز نماز. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایسے لوگ ہوتے ہیں نا, کوئی غفلت میں بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی لیٹے ہوتے ہیں تو بیچارہ ان کو جگا رہا ہے تاکہ نماز. نے کہا جب اذان ہو گئی تو اس کے بعد اور اعلان کی پھر کیا ضرورت؟ اگر اذان کے بعد ان لوگوں کو احساس نہیں ہے تو یہ حضور کے زمانے میں ایسا تو نہیں ہوتا تھا. یعنی اس بات سے بھی ڈرتے تھے, حالانکہ اس کا مقصد کیا تھا کہ لوگ اٹھے نماز پڑھیں, لوگ اٹھے وضو کریں. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک مسجد میں نماز کے بعد لوگ بیٹھ گئے, امام صاحب نے کچھ پڑھا, پھر لوگوں نے پڑھنا شروع کیا. امام صاحب پڑھ رہے ہیں اور لوگ پڑھ رہے ہیں. حضرت ابن عباس فرمایا کہ ماں آزا, یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. امام صاحب ایک کلمہ پڑھتے ہیں تو باقی سارے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے, کوئی غلط چیز تو نہیں. فرمایا تو بدعت ہے. آپ اس وقت آپ کی آنکھیں مبارک چلی گئی تھی تو آپ نے اپنے خادم سے کہا مجھے جلدی اس مسجد سے نکالو, یہاں بدعت ہو رہی ہے, حضور کے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا. اگر ایسا ذکر ہونا ضروری تھا. اور کہیں جناب قوالیاں ہیں, اور پھر مسجدیں ایسی جگہوں پہ بناتے ہیں جہاں پہلے سے کسی پیر فقیر بزرگ کا مزار ہو, اور پھر مسجدوں سے نکلیں گے تو سب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں, قبروں پہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ تمام احداث اور بدعات ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان بدعات سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے. یہی وجہ ہے, یاد رکھو, آج پوری دنیا میں دین کمزور ہو گیا کہ ہم نے دین کو ہر جگہ ایک نیا ڈھنگ دے دیا, بدل دیا. ہر آدمی کی اپنی ایک رائے ہے, ہر جماعت کی اپنی ایک رائے ہے, ہر جماعت کی ٹوپی بھی اپنی ہے, پگڑی بھی اپنی ہے, ہر جماعت کا لباس بھی اپنا ہے, رنگ بھی اپنا ہے. تو جب ہم نے اتنی نئی چیزیں دین میں پیدا کر دی تو لوگ متشدد ہو گئے, لوگ متفرق ہو گئے. وہ بات نہ رہ گئی جو حضور پاک کے زمانے میں تھی, صحابہ کے زمانے میں تھی. وہ تو ایک سیدھی سی بات جانتے تھے بھی, اللہ کا حکم ہے آمنا ہو سکتا, حضور کا حکم ہے آمنا ہو صدقنا, صحابہ نے کیا ہے آمنا ہو سکتا, نہیں کیا بس بات ختم ہو. دوسری بات وہ جانتے نہیں. اچھا کوئی چھوٹے موٹے فروعی مسائل میں اختلاف ہوا ہے تو وہ بھی دراصل اس لیے ہوا کہ دو روایات مل گئیں, دو احادیث مبارک مل گئی. اس وجہ سے کچھ صحابہ نے ایک حدیث مبارک پہ عمل کیا, کچھ صحابہ نے دوسری حدیث مبارک پہ عمل کیا. یعنی وہ بھی مسئلہ صحابہ نے خود پیدا نہیں کیا, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک ایسے ملے. جب حضور کا عمل ایک جگہ ملا تو ایک صحابی نے اسی کو لے لیا, دوسرے صحابی نے اس کو. اب دونوں کا عمل تو حضور کے فرمان پہ کر رہے ہیں نا, دونوں آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل رہے ہیں. ہم لوگوں نے دین کے لیے نئے نئے طریقے نکالے, ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب دین ایک بازیچہ اطفال بن کے رہ گیا ہے. جو چاہتا ہے دین میں ایک نئی بات کہہ دیتا ہے, جو چاہتا ہے دین میں ایک نئی بات کہہ دیتا ہے, اور اپنی طرف سے عقل اور فکر لڑا دیتا ہے اور لکھ دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے, اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث کی فہم اور سمجھ عطا فرمائے. اس کے بعد جناب فرماتے ہیں فضل رحمہ اللہ تعالی وعدنا الى ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی ای ابنیاء ولا تحرم من الشرک بی والریب, یعنی تم شرک اور ریب سے پاک ہو کہ میرا گھر بنا دو. کما قال السدی ان طہرا بیتی ابنیاء بیتی للطائفین. وملخص هذا الجواب, خلاصہ اس جواب کا کیا نکلا, ان اللہ تعالی امر ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام ان یبنی الکعبۃ علی اسمہ وحدہ لا شریک لہ للطائفین بہ والعاکفین عندہ والمصلین الیہ من الرکع السجود. اب مفسر فرماتے ہیں اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم تو سب نبی ہیں, اسماعیل نبی ہیں, وہ تو شرک سے پاک ہیں. تو معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ خالص میری عبادت کے لیے گھر بناؤ جس میں صرف میری عبادت ہو اور کسی کی عبادت کو شریک نہ کیا جائے. طائفین بھی, عاکفین بھی, نماز والے بھی. کما قال تبارک و تعالی وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا
وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بھی یہی حکم دیا ہے. تو مفسر فرماتے ہیں کہ معنی یہ تھا کہ یہاں اوثان نہیں تھے، تو معنی یہ تھا کہ تم خالص اس گھر کو میری عبادت کے لیے بناؤ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں، اور جتنی مسجدیں ہیں وہ سب اللہ کے گھر کے تابع ہیں. تو مسجدیں ہوتی اسی لیے ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مساجد اللہ کے لیے ہیں خالص. اللہ کی مساجد میں کسی غیر اللہ کو ندا نہ کی جائے، غیر اللہ کو پکار نہ کی جائے. اب تو جناب اللہ معاف فرمائے، آپ دیکھیں مسجدوں میں جہاں بھی جائیں گے تو یا اللہ یا رسول اللہ بھی لکھا ہوگا، یا اللہ یا محمد بھی لکھا ہوگا. اب کوئی مسئلہ سمجھائے گا کہ دیکھو جی حضور کو نہیں مانتے، حضور کے گستاخ ہیں، وہابی ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی یا محمد نہ کہو. اور اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، اس بات سے روکنے والے کیوں روک رہے ہیں کہ خود اللہ کے نبی نے روکا ہے، محمد مصطفیٰ نے روکا ہے. جس کا نام تم نے لکھا ہے اسی نے حکم دیا ہے کہ یا حرف ندا ہے، اور ندا صرف اللہ سے ہوتی ہے، استغاثہ صرف اللہ سے ہوتا ہے، نظر صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، پکار صرف اللہ کو ہوتی ہے. تو وہ تو الٹا اس پاک نبی کے حکم پہ عمل کر رہا ہے، تم کہتے ہو نبی کو نہیں مانتے. اور جائیں گے ماشاءاللہ اور کہیں ماشاءاللہ، یعنی صرف ہی پہلے تو عام یہی ہوتا تھا یا اللہ یا محمد. اب ماشاءاللہ اور ترقیاں ہو گئی ہیں، کہیں آپ دیکھیں گے یا غوث اعظم یا پیر یا دستگیر، کہیں جائیں گے تو ماشاءاللہ یا معین الدین، کہیں جائیں گے تو عجیب عجیب، یعنی اللہ کے مسجد، عبادت گھر اللہ کا ہے، گھر اللہ کا ہے، اوپر ندا غیر کو لکھی ہوئی. اب انا للہ و انا الیہ راجعون. انسان دعا کریں بھی اللہ تبارک و تعالی ہدایت. یعنی آپ اندازہ بھی مساجد تو ہیں ہی اللہ کے لیے. یعنی پچھلے سفر میں ایک راستے میں سفر کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، تو اس کا تقریباً وہ صبح کی نماز کا وقت، میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے میں بھول جاؤں، اللہ معاف فرمائے، یعنی صبح نہ ہو شاید کوئی اور نماز ہے، کہ مجھے تقریباً یاد یہ ہے کہ صبح کی نماز کا وقت تھا. تو ہم 2-3 گاڑیوں میں ساتھی تھے، تو میں اس کا بھی نماز کا وقت ہو رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز نکل جائے. تو انہوں نے کہا جی کہ انشاءاللہ بس ابھی مسجد آ رہی ہے، تو ہم مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، چونکہ ہمارے ساتھ بہت سارے ساتھی ہیں، وضو کرنا ہے. تو خیر الحمدللہ کو 5-7 منٹ کے بعد کوئی آبادی آ گئی، پتہ نہیں کون سی آبادی تھی، کون سی جگہ تھی، سڑک کے کنارے پہ کوئی جگہ تھی. تو جلدی سے ہم جن کو وضو تھا ہم مسجد میں چلے گئے، اور جن ساتھیوں کو وضو نہیں تھا وہ جلدی جلدی بھاگے وضو کرنے کے لیے. جب ہم گئے تو تقریباً یعنی سلام پھرنے والا تھا. تو بہرحال یعنی ہمارے اندر پہنچتے پہنچتے امام صاحب نے سلام پھیر دیا. تو اب چونکہ سردی تھی زبردست اور وہ جماعت اندر ہو رہی تھی مسجد کے اور باہر برآمدہ تھا، تو ہم نے پھر باہر برآمدے میں اپنی نماز شروع کر دی. اب جناب میں نے جب نماز شروع کی تو ان میں سے ایک مولوی نے کہا دیکھو مولوی مکی ہے. دوسرے نے کہا اچھا وہ ابھی ساری مسجد کیویں آ گیا. اچھا تیسرے نے کہا اچھا زور سے صلاۃ و سلام پڑھو، ان کو جلاؤ. اب ہم نماز پڑھے وہ اندر انہوں نے صلاۃ و سلام شروع کر دیا. اب ہمیں یعنی پتہ ہی نہ لگے بھی اللہ اکبر کرے وہ سنو تو رکوع میں ملے، وہ تو زور زور سے کھڑے ہیں جناب اپنے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں. ہم جب تک نماز پڑھتے رہے وہ شریف آدمی لگے رہے. بہرحال ہم نے نماز پڑھ لی، سلام پھیر لیا. میں اس کے بعد میں جا کے امام صاحب کو ملا، میں نے کہا جی السلام علیکم. وہ خیر آپ کیا کرتا غریب. اب ایک آدمی اٹھ کے اس کے پاس چلا جائے السلام علیکم السلام علیکم. کہا میں نے کہا حضرت خیریت ہے، مزاج اچھے ہیں. ہاں جی خیر. کہا آپ کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں؟ میں جی پتہ نہیں کوئی مدرسہ بتایا وہاں سے پڑھا ہوا ہوں. میں نے کہا کون کون سی کتابیں پڑھی تھیں آپ نے؟ جی آپ میرا امتحان لینے آئے. کہ بھائی اب میں مولوی برادری ہے، ابھی تم بھی مولوی ہم بھی مولوی ہیں، ایک دوسرے کو مل گئے تو کم سے کم پوچھ تو لیں. اب بیچارے کو کتاب کا نام بھی نہ ہے، پڑھا بھی ہو غریب نے، ہوتا تو مشکوت والا. وہ مثال مشہور ہے نا، کسی نے پوچھا کیا پڑھتے، اس نے کہا مشکوت شریف.
تو جب ہو ہی مشکوت والا غریب، ہم نے کہا بس جاہل سے کیا آدمی جھگڑا کرے، کوئی مولوی ہو تو بیٹھ کے بات کرتے، کوئی سمجھاتے کہ اللہ کے بندے یہ دین ہے، جھگڑے کی کیا بات ہے؟ یعنی اب اندازہ کرو نماز میں، یعنی جتنی دیر ہم نماز اللہ قبول فرمائے، ہم نے فرض پڑھ تو لیے، لیکن ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ ہم نے کیا پڑھا، شور کر رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں اپنے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال اللہ پاک ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے۔ اور یہ بھی بعد میں مجھے ساتھی نے کہا کہ جی ہم تو غلط جگہ پھنس گئے تھے، یہ تو فلاں جماعت کی مسجد تھی۔ میں نے کہا جی چلو اللہ کی مرضی، الحمدللہ مسجد ہے، نماز ہم نے پڑھنے، کہا جی شکر کرو ہم اتنے آدمی تھے، آپ اکیلے ہوتے تو پتہ نہیں کیا کرتے۔ میں نے کہا جی کیا کر، جو کچھ مقدر میں تھا، اگر اللہ کی توحید کے لیے مار پڑ جاتی تو الحمدللہ کیا سنت ادا ہو جاتی، اور کیا کرتے، مارتے اور کیا کرتے، تو اس سے زیادہ کیا ہو جاتا، سنت رسول پاک ادا ہو جاتی۔ اب اگر اللہ کی توحید کے لیے میرے مدنی کو پتھر لگے ہیں تو ہم کیا ہیں؟ اگر ہمیں بھی 2-4 پتھر مار دیتے تو ہمیں تو خوشی ہوتی، ہم تو خوش ہوتے کہ چلو آج الحمدللہ موقع تو مل گیا کہ سنت ادا ہو گئی۔ ہم تو الحمدللہ ایسے ایسے مقامات پہ جاتے ہیں، وہاں ہم جلسے کرتے ہیں، حقیقت میں نیت ہوتی ہے کہ کوئی مارے شارے، لیکن نہیں مارتے، غریب اللہ ہدایت دیتے ہیں، مارتے شارتے نہیں ہیں، اللہ خوش رکھے، بہرحال کچھ لحاظ کر جاتے ہیں۔ وقد اختلف الفقهاء ايهما افضل، اب ایک اور مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ افضل کیا ہے، الصلاة عند البيت او الطواف به، کہ مکے میں کعبۃ اللہ کے اندر طواف کرنا افضل ہے یا نماز افضل ہے، لیکن یہ سمجھو مسئلہ ہے نفلی عبادت، ورنہ فرض تو فرض ہے نا، فرض میں کیا جھگڑا ہو گیا، فرض نماز تو فرض ہے، اس کا مقابلہ طواف کیا کر سکتا ہے؟ فرض نہ ایک آدمی کہے گا اچھا جی فرض نماز کھڑی رہے میں طواف کرتا ہوں، یہ تو مسئلہ ہی نہیں، مسئلہ ہوتا ہے نفلی عبادت میں کہ بھئی ایک آدمی اگر نفل نماز پڑھتا رہے تو نفل نماز پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے یا طواف کرنے میں زیادہ ثواب، ورنہ فرض یاد رکھو، فرض ہمیشہ فرض ہیں، ان کے اندر تو کوئی رد و بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ فقال مالک رحمہ اللہ تعالی الطواف به لأهل الامصار افضل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ باہر سے آنے والوں کے لیے طواف افضل ہے، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی تفصیل بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ مکے میں جو مستقر رہنے والے ہیں ان کے لیے تو نفلی نماز افضل ہے، اور جو باہر سے آنے والے ہیں ان کے لیے طواف افضل ہے، کیونکہ ان نے تو تھوڑے دن رہنا ہے پھر چلے جانا ہے، ان کو تو طواف کی عبادت میسر نہیں آ سکتی۔ مکے والا آدمی چلو بہت ہی سست ہو جائے تو چلو دن میں ایک آدھا طواف تو کر لے گا، ورنہ ہفتے میں 2-4 تو کر ہی لے گا، لیکن باہر سے آنے والا آدمی جو ہے وہ تو 10 دن 20 دن مہینہ 2 مہینے کے لیے آیا غریب چلا گیا، ان کے لیے طواف افضل ہے، لیکن جمہور کے نزدیک مطلقاً طواف افضل ہے، چاہے رہنے والا ہے یا باہر سے آنے والا، وہ فرماتے ہیں کہ نفل عبادت میں طواف افضل ہے۔ وقال الجمہور والصلاۃ افضل مطلقاً وتوجیہ کل منہما یذکر فی کتاب الاحکام، مفسر فرماتا ہے کہ اب ان کے دلائل یا تفصیل تم نے دیکھنی ہے یا پڑھنی ہے تو پھر کتب احکام کا ملاحظہ کرو۔ والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيته المؤسس على عبادته وحده لا شريك له، فرماتی ہے کہ مراد اس میں کیا ہے کہ مشرکین کا اللہ نے رد فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھر کے اندر بھی آ کے شرک کرتے ہیں کہ یہ گھر جو بنایا ہے یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے، ثم ما ذلك يصدون عن المؤمنين عنه، ایک تو مشرک اللہ کے کعبے میں شرک بھی کرتے، بت پرستی بھی کرتے اور مومنوں کو نماز سے بھی روکتے، جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں ان کو منع کرتے اور خود شرک بھی کرتے اور کفر بھی کرتے۔ کما قال تبارک و تعالی ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعل الله للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، جیسے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں، اللہ کے راستے سے روکنے والے، ایمان سے روکنے والے، مسجد الحرام سے روکنے والے، حالانکہ مسجد الحرام میں اللہ پاک نے باہر والوں کو یا یہاں کے رہنے والوں سب کو عبادت کا حق دیا ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، اور جو اللہ کے گھر کے اندر شرک کا ارادہ کرے یا گناہ کا ارادہ کرے تو اللہ اس کو عذاب دردناک چکھائیں گے۔ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ الْبَيْتَ إِنَّمَا أُسِّسَ لِمَن يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِمَّا بِطَوَافٍ أَوْ صَلَاةٍ، اس کے بعد ذکر کیا گیا کہ اللہ کا یہ گھر اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس گھر میں طواف کرو، نماز پڑھو، لیکن خالص اللہ کے لیے شرک نہ کرو۔
فذكر في سورة الحج اجزاء الثلاثة قیامها ورکوعها وسجودها. اور سورۃ الحج کے اندر یہاں تو دو چیزوں کا ذکر ہے نا، رکوع سجود، وہاں تینوں کا ذکر ہے، القائمین، قائمین کا بھی وہاں ذکر آیا. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اب مفسر فرماتے ہیں آگے وَلَمْ يَذْكُرِ الْعَاكِفِينَ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ ذَكَرَ الطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ واکتفا بذکر الرکوع والسجود عن القیام. وہاں عاکف کا ذکر نہیں آیا کیونکہ پہلے ذکر گزر چکا تھا سواء العاکف فیہ والباد، اور یہاں پر جو ہے قائم کا ذکر نہیں آیا کیونکہ اس لیے کہ ہاں اس کا رکوع اور سجود کا ذکر آ گیا اور قیام کا ذکر نہ آیا. لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قیام، کیونکہ رکوع اور سجود کا جب ذکر آ جائے تو یہ تو واضح بات ہے کہ قیام جو ہے اگر رکوع سجود کے بغیر، قیام کے بغیر رکوع سجود کیسے ہوگا؟ پہلے نماز میں کھڑا ہوگا تو پھر رکوع کرے گا اور سجدہ کرے گا. فرماتے ہیں وفی ذلك ايضا رد على من لا يحجه من اهل الكتابين اليهود والنصارى لانهم يعتقدون فضيلة ابراهيم الخليل واسماعيل ويعلمون انه بنى هذا البيت للطواف في الحج والعمرة وغير ذلك وللاعتكاف والصلاة عنده وهم لا يفعلون شيئا من ذلك وكيف يكونون مقتدين بالخليل وهم لا يفعلون ما شرع الله له. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ جہاں بنا کعبہ کا ذکر آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، وہاں حج کا، طواف کا، نماز کا، رکوع کا، سجود کا ذکر آیا، تو اس میں جہاں مشرکوں کا رد ہے وہاں یہود اور نصارہ کا بھی رد ہے کہ یہود اور نصارہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم علیہ السلام پہ ہیں، حالانکہ وہ اس گھر کا حج نہیں کرتے، نہ حج کے وہ قائل ہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں اور ابراہیم کے گھر کو جانتے بھی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کو بھی جانتے ہیں اور پھر اس کے حج کا بھی انکار کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں. اس لیے صرف دعویٰ کرنا جو ہے یاد رکھو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایسے تو یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، نصرانی بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، مشرکین مکہ جنہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں. سو کہنے سے نہیں ہوتا، ہر چیز عمل سے واضح ہوتی ہے. یعنی آج اگر کوئی آدمی کہے کہ میں تو جی حضور کا کلمہ پڑھتا ہوں، حضور کا غلام ہوں اور اہل سنت والجماعت ہوں پکا، لیکن حضور کا کام جو ہے وہ کوئی بھی نہ کرے، تو صرف دعوے کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہو جائے. یعنی جن جن چیزوں کا حضور نے حکم عطا فرمایا ہے، ایک موٹی سی مثال ہے یاد رکھیں، مثلا کہ اگر آپ کو مثال کے طور پہ کسی انسان سے دوستی ہے، یعنی آپ کی محبت ہے کسی انسان سے، اگر محبت ہے تو جب وہ محبوب آپ کو کوئی حکم کرے گا آپ اس کے حکم کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اب دیکھو نا، نعوذ باللہ کسی کا کسی لڑکے سے تعلق، کسی کا کسی مرد سے محبت ہے، کسی کا اپنی بیوی سے محبت ہے مثال کے طور پہ، اب وہ جو بھی حکم کرے انسان کو مزدوری کرنی پڑے، یعنی بلکہ مجھے ایک بہت بڑے ذمہ دار افسر نے آپ کے ملک کے جو بہت بڑے عہدے کا آدمی ہے، میں نام نہیں لیتا اس کا، تو اس نے مجھے خود بتلایا، اس نے کہا کہ میں آپ کو دیانتداری سے یہ بتلاتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو رشوت میں مبتلا ہیں، تو اس نے کہا کہ اس میں تقریباً 50% لوگ جو ہیں وہ محض اپنی بیویوں اور اپنی عورتوں کے کہنے سے مجبور. میں نے کہا بھی اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا حضرت گزارش یہ ہے کہ ہم لوگ مثلا تعلیم یافتہ تو ہوتے ہیں، اچھی اچھی ڈگریاں ہوتی ہیں ہمارے پاس، اور پھر بڑے بڑے گھروں میں رشتے ہو جاتے ہیں، لوگ لڑکیاں دے دیتے ہیں کہ بہت پڑھا ہوا آدمی ہے، کبھی نہ کبھی تو یہ آگے نکلے گا. اب خوبصورت لڑکی ہے، میاں بیوی کی محبت ہے، اور بیوی کہتی ہے عجیب بات ہے تمہارا تنخواہ پہ کیسے گزارا ہو سکتا ہے، فلاں کی کوٹھیاں دیکھو، فلاں کی کاریں دیکھو، فلاں کے کپڑے دیکھو، فلاں کا لباس دیکھو، اور ہم یہ ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں کرایے کے مکان کے 2 کمروں میں، کیا کر رہے ہو؟ تم بھی ترقی کرو. اب وہ غریب کیسے ترقی کرے؟ تنخواہ تو آخر ایک لگی بندی ہوتی ہے نا، چاہے 20,000 بھی ہو. جس آدمی کی تنخواہ 20,000 بھی ہے، 30,000 بھی ہے، تو اس کا مکان بھی تو پھر اسی طرح ہے نا، اس کا خرچہ بھی تو اسی طرح ہے، روٹی بھی تو اسی طرح ہے، اس بیچارے کے اخراجات بھی تو اسی طرح. تو اس نے کہا کہ وہ آہستہ 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 بیوی کی محبت میں مجبور ہو کے
پھر غلط کام کرنے شروع کرتا ہے، رشوت میں گرتا چلا جاتا ہے، اور جب آدمی حرام کھا لیتا ہے بس پھر حرام کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم 50% لوگ جو ہیں تقریباً افسران میں محض اپنی فیملی، اپنی بیوی، اپنے بیوی بچوں کا سٹیٹس اور ان کے معیار کو اونچا کرنے کے لیے ہم رشوتوں میں مبتلا ہوئے، پھر عادت ہو گئی، پھر حرام مفت میں مل جائے جس کو، پھر اس کو تو عادت ہو جاتی ہے نا، کمائے گا تو محنت کرنی پڑے گی، اور وہ تو بیٹھے بیٹھے جناب ایک قلم یوں پھیرنی ہے، نہیں کو ہاں سے بدلنا ہے، ہاں کو نہیں سے بدلنا ہے، اور لاکھوں کا سودا ہے۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ اصل کرپشن بڑھ۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ایک لڑکے سے محبت ہے، ایک بیوی سے، عورت سے محبت ہے، وہ تمہیں حکم دے دے گھر چھوڑ کے 2 سال نوکری کر رہے ہو، گھر چھوڑا ہوا ہے، مزدوری کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کیا ہے جی بیوی نے کہا ہے کہ بھی کماؤ کچھ تو کرو، ہم اپنا کچھ شان اونچا کریں۔ تو اگر تمہیں حضور سے محبت ہے اور حضور کے حکم پہ نہیں چلتے ہو تو مانا یہ ہے کہ محبت کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے۔ اگر ہم دعوے میں سچے ہوتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، اور ہمارے ایمان میں یہ بات ہوتی کہ ساری کائنات سے زیادہ پیارا ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی، اور اس دعوے میں ہم سچے ہوتے تو حضور نے جو حکم دیا ہم اس پر چلتے۔ آپ نے دیکھا ہے نا جی، آپ کا کسی پیر سے تعلق ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی بزرگ سے پیر سے تعلق، اچھا وہ پیر صاحب جو ہے ایک خاص قسم کا کرتا پہنتے ہیں تو سارے مرید اسی قسم کا کرتا پہنتے ہیں۔ اچھا پیر صاحب خاص قسم کی کوئی ٹوپی پہنتے ہیں تو سارے ان کے خلیفے اور مرید جو ہیں وہی ٹوپی پہننا شروع کر دیں گے، چاہے ان کو اچھی لگے یا نہ لگے، وہ کہیں گے بھی ہمارے مرشد کی یہ ٹوپی ہے۔ اچھا بعض لوگوں نے آپ دیکھا ہوگا ماشاءاللہ کہ سبز پگڑی تو سب کی سبز پگڑی، باؤ کی اگر کوئی بنی رنگ کی پگڑی ہے تو سب کی بنی رنگ کی پگڑی ہے، بعض کی سیاہ پگڑیاں ہیں تو سب کی سیاہ پگڑیاں ہیں، ان کا مجتہد بنتا ہی نہیں جب تک سیاہ پگڑی نہ باندھے۔ کیوں کہتے جی ہمارے اپنے مجتہد کا آیت کا حکم ہے، ہمارے شیخ کا حکم ہے۔ تو اگر تم اپنے پیر کی محبت میں اس کا کپڑا لباس اور لباس اور شکل اختیار کرتے ہو، حضور سے اگر محبت ہو تو حضور کی شکل کیوں نہ اختیار کرو؟ یہ کوئی بات ہے؟ ایک آدمی کو حضور سے محبت ہو تو پھر وہ اپنا لباس بھی حضور کے مطابق بنائے، شکل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنائے، نماز، روزہ، عبادت، قیام، اٹھنا بیٹھنا، گھر کی معاشرت، تاکہ ہر کام میں یہی بات تھی نا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جب حضرت عبداللہ ابن عمر حج پڑھ کے آ رہے تھے عرفات اور مزدلفہ کے درمیان میں ایک جگہ آپ نے اپنی اونٹنی روک دی اور پانی لیا، اونٹنی روک دی اور وہاں سے ہٹ کے تھوڑا دور چلے گئے اور وہاں جا کے ایسے بیٹھ گئے جیسے آدمی پیشاب کے لیے بیٹھتا ہے، اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اٹھ کے آ گئے۔ تو جو خادم دیکھ رہا تھا اس نے کہا کہ حضرت ہمیں تو آج مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ ہم نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ اترے تھے پیشاب کے لیے اور آپ نے پانی بھی لیا، لیکن وہاں جا کے آپ بیٹھ گئے ایسے، آپ نے تو کپڑے نہیں ہٹائے، پیشاب بھی نہیں کیا، استنجا بھی نہیں کیا، اٹھ گئے واپس آ گئے، تو پھر بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا میرے بھائی اصل بات یہ ہے کہ جب حضور حج مبارک کر کے آ رہے تھے اسی جگہ میرے مدنی پاک نے سواری روکی تھی اور آپ قضاء حاجت کے لیے اترے تھے، مجھے ضرورت تو نہیں تھی لیکن محبوب کی اقتداء تو کر لوں نا، یہ ضرورت نہیں تھی، مجھے نہ وضو کی ضرورت تھی نہ استنجے کی ضرورت تھی، حضور کو تو ضرورت تھی، حضور تو اترے تھے اپنی ضرورت کے لیے، مجھے ضرورت نہیں تھی، لیکن جس جگہ میرا محبوب اترا تھا میں اتر گیا کہ اتباع ہو جائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا جو محبوب ہے یا تو دعویٰ نہ کرے کہ میرا محبوب ہے، اگر وہ محبوبیت کا اقرار کرتا ہے تو پھر اس کے حکم پہ چلنا ہوگا، اور اگر حکم پہ نہیں چلتا اور دعویٰ کرتا ہے تو معنی یہ ہے کہ وہ اپنے دعوے میں منافق ہے اور جھوٹا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تم کیف ینتمون الی ملت ابراہیم، کہ یہود و نصارا تم کیسے یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں؟ اگر تم ابراہیم کے دین پہ ہوتے تو حج نہ کرتے، تم ابراہیم کے دین پہ ہوتے تو کعبے میں نہ آتے، تم ابراہیم کے دین پہ ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام کے احکام پہ عمل نہ کرتے، جھوٹ کہتے ہو،
اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ کا بھی رد ہے، وَيَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں کہ أَنَّهُ بَنَا هَذَا الْبَيْتَ کہ یہ گھر حضرت ابراہیم الخلیل نے اللہ کے حکم پہ بنایا، لِلطَّوَافِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَلِلْاعْتِكَافِ وَالصَّلَاةِ عِندَهُ تاکہ اس گھر کا طواف کیا جائے، حج کیا جائے، عمرہ کیا جائے، اعتکاف بیٹھے نماز پڑھیں، وَهُمْ لَا يَفْعَلُونَ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ اور یہود و نصارہ تو بالکل یہ کچھ بھی نہیں کرتی، فَكَيْفَ يَكُونُونَ مُقْتَدِينَ بِالْخَلِيلِ تو کیسے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خلیل علیہ السلام کے مقتدی ہیں، وَهُمْ لَا يَفْعَلُونَ مَا شَرَعَ اللَّهُ لَهُ اور اللہ نے جو حضرت ابراہیم کے لیے شریعت بھیجی اس پہ وہ عمل بھی نہیں کرتے۔ وَقَدْ حَجَّ الْبَيْتَ موسیٰ ابن عمران وغیر من الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کما اخبر بذلک المعصوم والذی لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اور اس گھر کا حج تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا ہے، تو اگر تم یہودی موسیٰ کے دین پہ چلتے ہو تو تم کیوں حج کرتے ہو؟ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اور جو معصوم نبی حضرت محمد عربی خبر دیتے ہیں وہ خبر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی بات نہیں کرتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر وحی نہ بھیجیں، تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شریعت کی کامل اتباع کریں۔ محض دعویٰ کرنا محبت کا فائدہ نہیں پہنچاتا۔ کہتا ہے جی کہ میں طواف زیارت کر کے واپس جا رہا تھا تو بلدیہ والے لوگ جو ہیں وہ حماموں سے احرام کی چادریں جو ہیں اٹھا کے تو گندگی کے ڈبوں میں یعنی ڈال رہے تھے، تو میں نے بھی وہاں سے 2 چادریں اٹھا لی۔ تو بہرحال انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو لوگ خود پھینک کے چلے گئے، خود چھوڑ کے چلے گئے اور وہ اس کو ضائع کر رہے تھے، تو ایسی چیزوں کے بارے میں حکم ہوتا ہے کہ ایسا لقطہ جو ضائع ہو جائے، جیسے کہ آتا ہے نا جی حدیثوں مبارک میں بھی موجود ہے کہ مثلا ایک بکری ہے اور وہ گمشدہ ہے، اگر ہم اس کو نہ پکڑیں اور چھوڑ دیں تو لازمی بات ہے حضور نے فرمایا کہ یا تو اس کو پھر بگیاڑ کھا جائے گا یا اس کو کوئی اور جانور کھا جائے گا، کیونکہ تو چھوٹی چیز ہے، اس لیے حکم ہے کہ اس کو پکڑو، اعلان کرو، مالک مل جائے ٹھیک ہے، نہ ملے تو پھر تم استعمال کرو۔ لیکن اگر حضور نے فرمایا کہ کسی کا اونٹ گم ہو گیا ہے تو وہ نہ پکڑو، کیونکہ اونٹ تو کچھ دن اپنے گزار سکتا ہے بغیر پانی کے بھی، بغیر غذا کے بھی، اور اتنے میں مالک ڈھونڈتا بھی وہاں پہنچ جائے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایسی چھوٹی چیزیں یعنی جن کو اگلے آدمی نے غیر ضروری سمجھ کے پھینک دیا، کیونکہ ویسے عام طور پہ ہوتا بھی یہی ہے کہ جو لوگ حج اور عمرے پہ آتے ہیں وہ جب حج سے فارغ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنے بھارے تولیے جو ہے کون اٹھائے، کون جا کے 4 کلو کا وزن بھی کروایا خام خواہ، ہم نے اپنا عمرہ کر لیا، السلام علیکم پھینک دیا، چلو بھی ٹھیک۔ اس لیے بہرحال مقام تقویٰ تو یہ ہے کہ آدمی نہ اٹھائے، بالکل چھوڑ دے، کیا ہے کوئی پھینکے کوئی کہیں ڈالے، لیکن اگر اٹھا لیا تو انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، چونکہ وہ خود مالک پھینک گئے تھے اور ان کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا، اور تم نے خود بھی دیکھا کہ وہ گندگی میں ڈال رہے ہیں، ڈبے میں ڈال کے بسیں اٹھا کے یا ٹرک اٹھا کے لے جائیں گے اور باہر کہیں ڈال دیں گے، تو ایک چیز کے ضائع ہونے کے بجائے کسی مسلمان کے کام آ جائے تو زیادہ بہتر۔ جی کہ رمضان المبارک میں محض قرآن شریف ختم کرنا ضروری ہے یا اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا بھی ضروری ہے؟ اب دیکھو ایک عقل کی بات ہے، ہر آدمی کو سمجھ آتی، ایک آدمی چلو ترجمہ پڑھا ہوا نہیں تو وہ کیا کرے گا، ایک موٹی سی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے، مسئلے پوچھنے کی تو بات ہی نہیں۔ بھئی اگر اللہ نے آپ کو قرآن کے ترجمے کی اور تفسیر کی پڑھنے کی توفیق دی ہے، علم ہے، پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی شبہ ہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا ثواب جو ہے 1000 گنا زیادہ بڑھ جائے گا؟ اور اگر ایک آدمی بیچارہ ترجمہ پڑھا ہوا ہی نہیں ہے تو کم از کم قرآن تو ختم کرے، قرآن تو ختم کرے۔ مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اور قرآن کا ایک تعلق ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے رمضان المبارک میں قرآن اتارا ہے، اور پھر اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بھی اسی مہینے کو بنا دیا ہے کہ ہر مسجد و محراب میں حافظ کھڑے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، تو کم از کم ایک ختم سننا جو ہے وہ تو سب کے لیے ضروری ہے۔ ہاں تمہیں ترجمہ تفسیر بھی آتی ہے تو پڑھو سبحان اللہ،
اس میں آپ کو اور زیادہ ثواب ہوگا، لیکن یہ شرط تو نہیں کہ ہر آدمی تفسیر پڑھے، پڑھا ہوا نہ تو وہ کیا کرے۔ سگریٹ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن سگریٹ پینا جو ہے یہ حرام ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک دو روائے کریہ ہیں، بدبو ہے، اور حضور پاک نے حکم دیا کہ جو آدمی کچا بصل کھا لے، کچا تھوم کھا لے، فرمایا مسجد میں نہ آئے، لوگوں کو ایذا نہ پہنچائے۔ تو جب حالانکہ بصل بھی حلال ہے اور تھوم بھی حلال ہے، کوئی حرام نہیں، لیکن صرف اس میں بدبو ہے، بدبو ہے حلال چیز میں، اس سے بھی حضور نے منع فرمایا کہ جائے کہ حرام بھی ہو اور بدبو بھی ہو۔ اور دوسرا سگریٹ اس لیے بھی حرام ہے کہ اس کے اندر انسان کی صحت کے لیے خطرہ ہے، اور تمام اب دنیا کے ڈاکٹر اس پہ متفق ہیں کہ سگریٹ سے پھیپھڑے اور ہنجرہ اور حلق اور یہ تمام چیزیں متاثر ہوتی ہیں، حتیٰ کہ کینسر تک جیسی بیماری بھی پیدا ہو سکتی ہے، اس وجہ سے بھی حرام۔ اور سگریٹ اس وجہ سے بھی حرام ہے کہ تبذیر ہے کہ اپنے پیسے کو اپنے ہاتھ سے آگ لگانا، اپنا پیسہ لے کر آگ لگا دو۔ کوئی آدمی 1 روپے کو نہیں جلائے گا، لیکن شام تک 10 روپے جلا دے گا سگریٹ کی شکل میں۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں حرام ہیں، لیکن بہرحال وضو نہیں ٹوٹتا، وہ کلی شلی کر لے، منہ صاف کر لے، یہ نہ ہو کہ سگریٹ کے بارے نماز ہی چھوڑ دے، کہیں کہ جو کہ جی میں سگریٹ پی رہا تھا لہذا نماز ختم، سگریٹ مقدم۔ تو اصل تو یہ ہے کہ یہ حرام چیزیں ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرو، ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑ دو، کوئی ایسی مشکل نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالی مدد فرمائیں گے۔ اگر سنت اور نفل نماز میں وقت کا ذکر کریں، کوئی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، اصل نیت کا مقام دل میں ہے۔ جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ جی اب مثلا اذان ہو گئی عشاء کی، ہم عشاء کی نماز کے لیے بیٹھے ہیں، اذان کے بعد ہم نے 2 سنتیں یا 4 سنتیں، تو واقعی بات یہی ہے کہ ہم عشاء کی سنتیں پڑھ رہے ہیں، چاہے زبان سے ہم کہیں یا زبان سے ہم نہ کہیں، زبان سے تو استحضار ہوتا ہے، اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ دل کے اندر نیت ہو۔ کھانا کھانے والے کو سلام کہیں نہ کہیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن نہ کہنا تاکہ وہ مشغول ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو جواب نہ دے سکے اور سنت سے محروم ہو اور گناہگار ہو جائے۔ اب گرم چائے کو پھونک مار کے ٹھنڈا کر سکتے، یہ بھی مسئلہ اور حساب سے پوچھنا ہے، کیا کریں؟ اسی لیے میں نے کہا نا مفت کا مولوی ہو تو مزہ ہوتے ہیں نا۔ نیت میں کوئی منع نہیں ہے، باقی نقطہ طب سے بنا ہے کہ منہ کے